سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت سے ہمارے تعلقات غیر مسلمین سے کس طریقے سے ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بتایا. ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کسی چیز کے متعلق ہمیں ہدایات نہیں دی گئی، بتایا نہیں گیا. ایک ایک چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں. ان آیات میں جو باتیں نکل کر آتی ہیں اس کا اگر خلاصہ اور نچوڑ اگر ہم دیکھیں تو یہ نکلتا ہے کہ سارے کافرین یا سارے غیر مسلم ایک طرح کے نہیں ہیں، اور ان سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ اور ایک جیسا برتاؤ، ایک جیسا تعلق، ایک جیسا دوستانہ رویہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو قسم بتائے. یہ قسم تو وہ ہیں جن کے ساتھ تم اچھے تعلق بھی رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، تمہارے ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑتے نہیں، تمہارے دین کی مخالفت نہیں کرتے، اپنے دین پر اپنے دھرم پر وہ ضرور ہیں اور وہ امن چاہتے ہیں، وہ فساد نہیں چاہتے، وہ تم سے دشمنی نہیں کرتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، تمہارے سے دینی اعتبار سے ان کی کوئی عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. اور پھر تمہارے ساتھ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم کو کسی طرح اس ملک سے نکال دیا جائے، تمہارے گھروں سے تم کو نکال دیا جائے، تم کو بے گھر کر دیا جائے، تمہیں ختم کر دیا جائے، تمہارے در پہ آزار نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين، دین کے مطابق تم سے نہیں لڑتے، یعنی تم مسلمان ہو اس لیے نہیں لڑتے، تم مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے سے جھگڑا نہیں ہے، ان کا قتال، ان کی جنگ تمہارے سے اس لیے نہیں ہے کہ تم مسلمان، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے ساتھ ان کی کوئی عداوت دشمنی تم سے نہیں کرتے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور وہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالنا بھی نہیں چاہتے، یعنی وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو جس طرح کے لوگ تم سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ تم مسلمان، تم ایک اللہ کو مانتے ہو، ان کے دین کو، ان کے دھرم کو، ان کے مذہب کو، ان کے فکر کو نہیں تسلیم کرتے، تو اس لیے تم سے جھگڑتے ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، بلکہ تمہارے جان کے در پہ ہیں، تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، تمہارے اپنی جگہ سے، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ختم ہو جاؤ، تمہارا استحصال چاہتے ہیں. ایسا نہیں. تو جو گروہ آپ سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتا، کافرین میں سے، غیر مسلمین میں سے، ان کے ساتھ ایک رویہ، اور جو تمہارے دین سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا عدوی، جو میرے دشمن ہیں. تمہارے سے دشمنی اس لیے ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ پر ایمان رکھنا تمہارا سب سے بڑا جرم ہے. اگر تم ایک اللہ پر ایمان چھوڑ دو، ان کے دین میں واپس چلے جاؤ، ان کے مذہب کو مان لو، کافر بن جاؤ، تو تم سے کوئی جھگڑا ان کو نہیں. تو اصل ان کا جھگڑا اللہ سے، اللہ کے دین سے، دین حق سے ہے. تو کہا ایسے شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو تمہارا دشمن بھی ہے اور میرا دشمن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تتخذوا عدوی، وہ میرا دشمن ہے، وعدوکم، اور تمہارا دشمن ہے. یہ بات مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے. ان حالات میں جب ملک کے اندر
مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوششیں بلکہ منصوبے پورے پلان تیار ہیں، اسٹیج سجنا باقی ہے، ان کا اپنے پاور میں آنا باقی ہے، میجارٹی ملنا باقی ہے۔ 1/3 میجارٹی ان کو مل جائے تو پھر دیکھنا اب مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ حالت ہے۔ ایسی حالت میں ہم مسلمانوں کی کا جو رویہ ہے بڑے افسوسناک ہے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچا ہی نہیں۔ شاید ہم اپنے دل میں اپنے خلق کے اندر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر رائی برابر کا ایمان بھی ہے تو ہم ایسے لوگوں سے محبت تو دور کنار ان کی قربت ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں، لیکن ہم ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کی غلامی میں بڑی خوشی مسرت مل رہی ہے، ان کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، بلکہ یہ بات یہ غیر نے کہی کہ مسلمانوں کے اندر ذرا بھی شرم و حیا ہے تو وہ کبھی ایسے لوگوں سے نہیں ملتے۔ دوسرا غیر کے اندر اتنی غیرت ہے، غیر کے اندر اتنی شرم ہے، حیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، حیا پھینک چکے ہیں، شرم نہیں ہے۔ اپنے ماں اور بہنوں کی، ملت کی بیٹیوں کی عزت کو داؤ پہ لگا کے، گروی رکھ کے ہم اپنے مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا دین، اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، بیچ چکے ہیں۔ ہمارے اندر اس کی ذرا بھی محبت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس۔ حالات ہم دیکھ چکے، ذرا ان کو اقتدار کیا ملا۔ ہمارے مسجد پر عدالت کا ڈھونگ رچا، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ اس کے پیچھے جو قوت، جو طاقت، جو منصوبے کار فرما ہے، یہ عدلیہ سے عدل کا جو امید ہم کو تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہے ہیں، تعصب اور تنگ نظری کے جو ہے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اس کی بھینس کی طرح معاملہ اس ملک کے اندر چل رہا ہے۔ قانون کا راج نہیں ہے، قانون کی بالاداری نہیں ہے۔ یہ عدالتیں قانون کی بنیاد پر، پروفز کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر، ڈاکومنٹس کی بنیاد پر فیصلے نہیں دے رہی، میجارٹی کی بنیاد پر اور تعصب کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے۔ ان کے لیے الگ قانون ہے، ہمارے لیے الگ قانون ہے۔ دوہرا معیار ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ مسلمان آہ بھی کرے تو اسے جیلوں کے پیچھے سڑا دیا جاتا ہے، جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے اسے سڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ابھی نوجوانی کو عمر کو نہیں پہنچا تھا، اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اور جب اس کو بری کیا جاتا ہے تو اس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کے بعد سفید ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ دیکھتے ہوئے ان کے اپنے تہواروں میں جو چاہے جیسا چاہے وہ دنگا کرے، جائز۔ ہماری مسجدوں پر چڑھ کر ہمارے مسجدوں کے میناروں کو توڑا جائے، مسجدوں کے اندر گھس کر ان کو اس کی ادب و احترام کی پامالی کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، بے حرمتی کی جائے، سب ہو رہا ہے، اور بھگوا جھنڈے لہرائے جائیں، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں،
اور مدارس کو کتنے ہزاروں کے مدارس آسام اور یو پی کے اندر بند کر دیے، پتہ ہے آپ کو؟ مسلمانوں کی جان کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کتے سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک جانور سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ماس لنچنگ کے ذریعے سے بے دردانہ بہیمانہ قتل سر عام پیٹ کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ان کی گاؤں کو لے جا رہا ہے۔ ایک گائے کی، ایک جانور کی عزت اتنی عزت ہے، ایک مسلمان کی عزت نہیں ہے۔ یہ حیثیت ہے مسلمانوں کی، اب بھی ہم ان کے دل میں چاٹ رہے ہیں۔ جب اقتدار میں آئے تو تم مسلمان نہیں رہو گے۔ اس ملک میں اگر وہ قابض ہو جائیں تو یاد رکھو یہاں کوئی مسلم پرسنل لا نہیں ہوگا، تمہاری شادی بیاہ یہ اسلامی طور طریقے سے نہیں ہوگی، تمہاری مسجدیں نہیں رہیں گی، تمہاری نمازیں نہیں، تم نہیں پڑھ سکتے، گھروں میں بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، دین پر نہیں رہ سکتے، تم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ تم اگر اس ملک کے اندر رہنا ہو تو ہندو بن کے رہنا ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں رہے گا اس کے بعد باقی۔ اور ان کا ایک کھلم کھلا چیلنج ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کو نافذ کریں گے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی مذہب، یہ سیکولر ملک نہیں رہے گا، ہندوتوا قائم ہو جائے گا، ہندو راشٹر کہلائے گا۔ یہاں اپنے حقوق کی لڑائی تم نہیں لڑ سکتے، آج تمہیں وہ اختیار ہے، آج تمہیں وہ حق باقی ہے دستور کی شکل میں۔ دستور ختم ہو جائے گا، دستور ہند نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی نہیں مانتے تھے جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، اور اب بھی نہیں مانتے، وہ اس کے ترنگے کو نہیں مانتے، اس کے دستور کو تسلیم ہی نہیں کرتے وہ کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ جبکہ سارے شہریوں کے حقوق اسی دستور کے تحت آتے ہیں، مسلمانوں کے، دلتوں کے، پچھڑی ذاتوں کے، سب کے حقوق صرف کچھ نہ کچھ جو باقی ہے تو بس ہم آواز جو اٹھا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ دستور میں ہمیں وہاں کیا گیا، وہاں ختم ہو جائے گا۔ اب کسی کے کوئی رائٹس نہیں ہوں گے، کہ کوئی حقوق نہیں ہوں گے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، آواز اٹھاؤ۔ اس وقت آواز اٹھانا بھی تمہارا جرم ہوگا، آواز اٹھانے کے بل بوتے پر آواز اٹھانے کے جرم میں تمہیں تہہ دیس کیا جائے گا۔ میانمار اور برما کی حالات کو دہرانے کی، تاریخ کو دہرانے کی کوشش ہے اس ملک کے اندر، پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے وہ حالات دیکھے، لاکھوں انسان، لاکھوں مسلمان بے گھر ہوئے، بے وطن ہوئے، مہاجر ہوئے، کیمپوں میں جینے پر مجبور ہیں آج تک۔ تو مسلمان اس ملک کے اندر اسی وقت مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں جب ہمارا اس ملک کے اندر ہمارا اپنا دستور باقی رہے۔ فرقہ پرست طاقتیں میجارٹی میں اس ملک کے اندر اقتدار پر نہ آئیں۔ یہ ایک مسجد ہی نہیں، کئی مساجد اس کے بعد زیر زمین کر دیے گئے، بتائیے آپ کو، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور کئی مساجد ہزاروں کی تعداد میں ان کے ٹارگیٹ پر، ان کے منصوبے میں ہیں۔ جب ہندو راشٹر ہوگا تو کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی، کوئی مدرسہ نہیں رہے گا۔ اب کھلا انہوں نے کہا ہے ہم اقتدار میں آئیں گے تو مدرسے کچھ نہیں ہوں گے، بند کر دیں گے، بلڈوزر لگا دیں گے اس کو۔ مسلمان نہیں رہے گا کوئی یہاں۔ اگر مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو جائے کسی اور ملک کے اندر، وہاں جا کے مسلمانیت دکھائے۔ یہاں رہنا ہے تو ہمارے اپنے دھرم کو، اپنی گھر واپسی کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ مجھے اور آپ مسلمان نہیں تسلیم کرتے۔ ہمارے اسلاف نے جو عرصہ چھوڑا اس ملک کے اندر، اس کے نام تو تبدیل کر ہی رہے ہیں، ان آثار قدیمہ کو، اس کی تاریخی شواہد کو مٹا دیا جائے گا۔ جو اسلاف کے ہمارے کارنامے ہیں
انہوں نے اپنی قربانی سے، اپنی بہادری سے، ہمت سے اس کو اس ملک کے اندر قائم کیا ہے۔ آج ہم مسلمان کمزور ہیں، غلامانہ ذہنیت ہمارے اندر آ چکی ہے، اور کسی قوم کی جسمانی غلامی کوئی غلامی نہیں ہے، لیکن اگر کسی قوم کے اندر ذہنی غلامی آ گئی تو اس سے زیادہ اس قوم کی تباہی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ قوم ذہنی طور پر کسی کی غلام ہو چکی ہے۔ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، ہمارے اندر اتنی کمزوری، اتنی غلامانہ ذہنیت آ گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجبور ہیں۔ ہم نے اس ملک کو سینچا ہے، ہم نے اپنے خون سے اس کو رنگا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، ہم نے اس ملک کو جو دیا ہے، اس ملک کے چپے چپے پر وہ نشانی نظر آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ یہ مسلمان اپنی گردن کڑا سکتا ہے، اپنا سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر وہ شخصیت بھی پیدا ہوئی جس نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ مسلمانوں اپنے دھرم، اپنی ایمان، اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزت کو داؤ لگا کر اپنے آپ کو بکانے کے بجائے ایک دن کی شیر کی زندگی گزارنے کو بہتر سمجھو۔ یہ دنیا کی اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا تصور نہیں ہے۔ ہم شہادت کو گلے لگانے والے، موت کو گلے لگانے والے لوگ ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مخالف طوفان سے گھبرانے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نماز غنیمت نہ کشور کشائے۔ معمولی چند دگوں پر بکنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ غدار قوم ہے، غدار ملت ہے، غدار وطن ہے، یہ سب کے غدار، کسی کے نہیں ہیں۔ یہ اپنے ہیں، اپنا ذات چاہتے ہیں، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے تاریخ میں جنہوں نے غداری کی، ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو عزت نہیں ملی جو وہ تصور کرتے تھے۔ میر جعفر اور میر صادق کو دنیا میں ذلت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ ذلیل ہیں۔ ان کے جو منصوبے تھے، جو ان کی امیدیں تھی، ان کے جو توقعات تھے، انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ جس نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو دھوکے سے قتل کروایا، سب سے پہلے اسے گولی ماری تھی۔ جو اپنے مالک کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہماری حیثیت۔ اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں پڑھ کے، ان کے جلوے چاٹ کے، ان کے غلامی کر کے ہمیں بڑا عہدہ ملے گا۔ یہاں کتنی چیزیں داؤ پہ لگی ہیں، آپ کی غلامی میں کتنی چیزیں داؤ پہ لگی ہیں، ذرا اس کو دیکھیں۔ مسلمان اپنے چھوٹے مفاد کے لیے اپنے دین اور دھرم کو نہیں بیچتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 59 ساتھیوں کے ساتھ روم کے بادشاہ کے قبضے میں آئے۔ بادشاہ نے کہا بہت بڑا عہدہ دوں گا، وزیر بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں عیسائیت قبول کرنے والا نہیں، عیسائیت قبول کر لو، میں اپنا وزیر بنا دوں گا اپنے ملک کا۔ اس وقت کی سب سے بڑی حکمران تھی وہ، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی حکومت تھی جو ملک کے اندر قائم تھی، روم۔ اس کے بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ عیسائی بن جاؤ، میں اپنے ملک کا وزیر بنا لوں، میں اپنے دربار میں تمہیں بڑا اونچا مقام دے دوں گا۔ انہوں نے کہا جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، ایک لمحے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ اس دل کے اندر کفر آ جائے، ایمان اس سے نکل جائے، میں نہیں چاہتا۔ مسلمان یہ ہوتے ہیں، ایمان یہ ہوتا ہے۔ ہم اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔
ابھی بقرعید آنے والی ہے، ہر سال ہم کو یاد دلایا جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا، جھوٹ کہتے ہیں اپنے زبان سے. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہا. ہم تو اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بیچ رہے ہیں. تو بھائیوں اور بزرگوں، جس تناظر میں آپ کو یہ بات رکھ رہا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے 2 آیتیں پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب کافر، سب غیر مسلم ایک طرح کے نہیں ہوتے. جو لوگ تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں، تمہارے جان کے دشمن نہیں ہیں، تمہیں گھروں سے نکالنا نہیں چاہتے، تم سے لڑتے نہیں ہیں، وہ امن پسند ہے، ان سے کوئی کسی طرح کا اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں، ان کے ساتھ انصاف کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا. لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين، ہمارے دین کی مطابق تم سے نہیں لڑتے. لیکن ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. جو لوگ غلامی کرتے ہیں، جو دوسروں کے تلوے چاٹنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب تو غیر اور غیر میں فرق ہے. قرآن پڑھیے، اسلام نے بتایا دونوں کے حقوق برابر نہیں ہیں، دونوں کے تعلقات ایک جیسے نہیں ہو سکتے. عام حالات میں اور خصوصی حالات میں بھی ان کے تعلقات کسی اور ناحیے سے بدل جاتے ہیں. تو آج ہمیں وہ سوچنا کہ جو ہمارے دین سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. جو ہمارے مدرسے، مساجد، ہماری شعار کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. ان سے کسی طرح کا تعلق رکھنا، ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق رکھنا جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے نوجوان ان کو بہلا پھسلا کر اپنے دین میں لے جائیں. یہ سب سازشیں دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اگر شرم نہیں آئے، ہمیں اگر ذرا بھی غیرت پیدا نہیں ہوئی، تو سوچنے والی بات ہے کہ یا تو ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، بے ضمیر ہو چکے ہیں، غیرت مر چکی ہے، حیا ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، ہم وہ ہو چکے ہیں جس کے متعلق عام جملہ کہا جاتا ہے. بس دنیا کی ایک معمولی چیز کے لیے یہ سب ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. اتنا کمزور ہمارا ایمان، اتنا کمزور، اتنا کم قیمت ہمارا دین، اپنا دھرم ہے. جس دین کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، اپنے جانیں دی، اپنے مالے لٹائے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس دین کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اس کی کوئی قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے. تو ایسے موقع پر سوچیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے کہ جو ہمارے دینی اور ہمارے ذاتی دشمن نہیں ہیں، ان میں بھی ہم کو اس الیکشن کے دوران، انتخاب کے دوران ایسے فرد کا انتخاب کرنا ہے. حکمت عملی یہ گویا جنگ ہے مسلمانوں اور کفر کے درمیان. تو الحرب خدع، جنگ ایک اس میں حکمت عملی اختیار کی جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے چھیتر میں، ہمارے اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں 1 سے 2 افراد ہمارے بہتر ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والے، ہمارے سے اچھے تعلقات ہو سکتے ہوں، لیکن ہم 2-3 کینڈیڈیٹ کے پیچھے الگ الگ منتشر ہو کر بھاگنے سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. جو مقصد ہے ہمارا وہ بہت ہو سکتا ہے. ہمارا مقصد ہمارے اپنے
دشمن ملک دشمن فرقہ پرست طاقت اس ملک کے اندر انتشار بدامنی اور فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم اسے شکست دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکمت عملی یہ ہے کہ جو شخص اس کو ہرانے کے قابل ہے، ہم سارے مسلمان متحد ہو کر اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے سے اس کینڈیڈیٹ کو اپنا ووٹ دیں۔ ووٹ اس وقت ہمارا اس ملک میں ہمارے اپنے جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا، اپنی نسلوں کا، اپنے مستقبل کا، اپنے دین کا، اپنی شریعت کا حفاظت کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب یہ ووٹ ختم ہو جائے گا، سیکولرزم ختم ہو جائے گا اس ملک کے اندر، ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، پھر یہ ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی، واویلا مچائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان روئیں گے بھی دھوئیں گے بھی نہیں، اسلام چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم کو اتنی دنیا اتنی عزیز ہے، دنیا اتنی پیاری ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں مسلمان نہ رہے کوئی بات نہیں۔ دنیا کے اندر دنیا کی کچھ چیزیں، دنیا کی کچھ آسائشیں، دنیا کی کچھ دولت، دنیا کا کچھ مفاد حاصل ہو جائے، یہی کافی ہے، اتنا ہی بس ہمارا دین رہے گا، برائے نام ہم مسلمان رہیں گے۔ ایسا نظر آتا ہے ایکٹیویٹیز جو عوام میں دیکھنے کو نظر آتی ہے، بڑا افسوس، بڑی شرم اور بڑی حیا آتی، بڑی غیرت آتی ہے۔ جس کے اندر ذرا برابر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ تڑپ اٹھتا ہے ایسے حرکتوں کو دیکھ کر جو مسلمان آج کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ مسلمان اتنا ذلیل، جن کی بیٹیوں کو، جن کی بہنوں کو، کی عزتوں کو تار کیا گیا، سرے عام نیلام کیا گیا، ایسے لوگوں کے سامنے ان کے پاؤں پڑے، ان کے سامنے جھکے، ان کی غلامی کرے، تلوے چاٹے، یہ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے تو زیب نہیں دیتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا نام بدنام کرنا ہے۔ اسلام کی عزت پر تھپا ہے یہ لوگ، اسلام کے لیے آئے ہیں یہ لوگ، جو صرف اپنی چھوٹی سی مفاد کے لیے اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں۔ شرم سے جن کے اندر غیرت ہے، ایمان ہے، ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھ اب جو رویہ اب اپنی ہمارے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ڈھونگ وہ رچا رہے ہیں، ان کے اس ڈھونگ میں ہم نہ آئیں، ان کے اس دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دھوکہ دے کر، گڑ دے کر ہمیں مارنا چاہتے ہیں، مٹھائی دے کر ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ لے مسلمان، ان کا جو نرم رویہ ہے اب جو نظر آتا ہے، یہ تمہاری ہلاکت کے لیے ہے، تم کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ پہلے اپنے قبضے میں لے، اپنے جھانسے میں لے، پھر جیسے چاہے تمہیں ختم کرے، تمہاری درگت بنائے، تمہارا استحصال کرتے اس ملک کے۔ یہ منشا ہے۔ تو اس لیے ہم بٹ کر مختلف پارٹیوں، مختلف کینڈیڈیٹ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تھوڑی بہت قربانی دی۔ یہ قربانی میرے اپنی ذات کے لیے بھی ہے، اپنی جان کے لیے بھی ہے، ہماری ملت کی عزت کے لیے ہے، سب سے بڑھ کر ہماری دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہم یہ قربانی دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ وقت ہے، اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی، یہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا ثابت ہوگی۔ یہ لمحہ ووٹ کے لیے ہوتا ہے، اس خطا کے ذریعے سے ہم اپنے مستقبل کا، اپنے فیوچر کی تباہی کا سامان اگر صحیح استعمال کیا، سوچا، اپنی قربانی دی کہ مسلمان کسی پارٹی پر وہ ایمان نہیں رکھتا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم کسی پارٹی پر ایمان کی حیثیت سے اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑیں کہ بھائی سب کچھ کر سکتا ہوں، اس پارٹی سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نظریہ مسلمان کا نہیں ہوتا۔ وقتیہ طور پر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، بس اس حیثیت سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ایمان اور عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا کسی پارٹی سے۔ مسلمان کے بھائی نہیں، بھائی یہ پارٹی نہیں چلا سکتا، چھوڑنا پڑے گا وقت کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، اپنے دھرم کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ یہ اس طرح کا تعلق ہم نہ رکھیں، اور کبھی کوئی مسلمان نہیں رکھتا۔ یہ وقتیہ اور حالات کے تحت ہم ان حکمتوں اور مصلحتوں کا تقاضا اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائیوں بزرگوں، حالات بہت سنگین ہیں، لیکن
اس سے زیادہ بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے ختم ہونے کا وقت نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو بیان آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے. ایسا لگتا ہے کہ کایا پلٹنے والی ہے, مسلمانوں کا استحصال ہونے والا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ہمارے اندر شعور پیدا ہو, احساس پیدا ہو. ہم اس دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک دن کی شیر کی زندگی گزار کر چلے جائیں, ہمارا نام رہے گا. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے لیکن ان کی یاد باقی ہے. یہ شہادت اور اپنی آخرت اور اصلی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اس زندگی کے سارے ساز و سامان کو داؤ پہ لگا دو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کی ناراضی موڑ لو. کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ نہیں. دنیا لٹ جائے تو لٹ جائے, ہم ختم ہو جائے تو ہو جائے, لیکن ہمارا ایمان نہ بکے, ہماری غیرت نہ بکے, ہمارا ضمیر نہ بکے. بس اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن.